تجدید عہد ہوئے ہیں پھر یوم تاسیس آیا، ذہنوں میں بیداری ہے، رقص جنوبی جاری ہے۔ اسی حوالے سے جمعیت تجدید عہد ہوئے ہیں پھر یوم تاسیس آیا، ذہنوں میں بیداری ہے، رقص جنوبی جاری اور ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جمعیت نے ہمیشہ اپنے ہی دور میں اس مادری وطن پاکستان کو اعلیٰ قیادت فراہم کی ہے اور لاکھوں نوجوانوں کی نوجوانیاں ایک بہترین پلیٹ فارم میں آ کر ایک بہترین پلیٹ فارم میں لے کر انہوں نے ذہنوں میں بیداری ہے، رقص اور یہ جنوبی بات جاری ہے۔ صرف نہیں ہے کہ جمعیت نے پاکستان کو قیادت دی ہے، جمعیت کا حزب بہت اچھا ہے اور جمعیت صالح نوجوانوں کا ایک قافلہ ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہم جمعیت میں ہیں، ہم جمعیت کے رفیق ہیں، ہم جمعیت کے کارکن ہیں، ہم جمعیت کے رکن ہیں، ہم جمعیت کے ناظم ہیں۔ کیا میرے اندر جمعیت میں ہوتے ہوئے کچھ تبدیلیاں آئی ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ میں جمعیت میں ہوں تو میرے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہے، میرے اندر کیا محرکات ہے جو میرے اندر تبدیل ہوئی ہے اس جمعیت کی وجہ سے۔ تو پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جمعیت کو توڑا جس طرح مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو ایک بہترین شکل دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور اسلام کو انہوں نے مسجد اور منبر سے نکال کر چوکوں اور چوراہوں میں اور پارلیمنٹ اور سیاست کے اندر اسلام کو انہوں نے جگہ دی تھی۔ اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ کو چاہیے کہ وہ ایک منظم انداز سے، ایک ماڈرن انداز سے اپنی روایات میں کچھ تبدیلیاں لائے کرے، کچھ تبدیلیاں لے کر آئے، اور اس تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ اپنے لیے اور اپنے ساتھ ایک زبردست طالب علموں کو اکٹھا کرے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت رنگ و نسل اور قومیت سے بالکل عاری تنظیم ہے۔ اس میں ہر قسم قومیت کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوان موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف اس بات پر صرف جمعیت کے قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایچ ای سی کے مطابق 8,000 طلبہ جو ہے وہ باہر ملکوں سے، بیرونی ملکوں سے پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہی 8,000 اسٹوڈنٹ کو اس پر ہم فوکس کریں، اس کے لیے ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ ابھی تک جو ہے جمعیت کے اندر یہ ہے کہ صرف گرین کارڈ والے لوگ جمعیت میں ہوں گے، جو صرف پاکستانی لوگ ہیں وہ صرف جمعیت کا حصہ رہیں گے، لیکن ہم نے دیکھا اور ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر باہر ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ انٹلیکچولیٹی موجود ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست قسم کا ایک پروگرام بنائے، ایک پلیٹ فارم بنایا جائے اور وہ لوگ بھی جمعیت کا حصہ بنایا جائے۔ آپ دیکھیے اگر اس 8,000 اسٹوڈنٹ میں ہم نے 2,000 اسٹوڈنٹ کے اوپر محنت کی اور وہ جمعیت کا حصہ بنایا، ان کو جمعیت کا لٹریچر فراہم کی، ان کو جمعیت کے ڈھانچے میں ڈال کر آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھایا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ملکوں میں چلا جائیں گے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو انٹرنیشنلی، تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ لوگ اس ملک میں جائیں گے
تو وہ ایک زبردست قسم کا دائی بن جائیں گے، اس معاشرے کے لیے وہ ایک زبردست قسم کا انسان بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک زبردست قسم کا پلاننگ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ HEC کے مطابق 8000 اسٹوڈنٹ جو ہے پاکستانی تعلیمی اداروں میں باہر سے آئے ہوئے طلبہ جو ہے پڑھتے ہیں جو پاکستان کی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ایک زبردست قسم کا پلاننگ کرنا چاہیے اور وہ لوگ بھی جمعیت کے صفحے میں شامل کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا اس کے اندر بہت انٹلیکچوئلٹی موجود ہے، اور میں جب جمعیت میں تھا اور تیمرگرہ کالج کا ناظم تھا تو میرے ساتھ افغانی طلبہ تھے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل، اور اس کا خواہش بھی یہی تھا کہ ہم جمعیت میں جائے اور آگے جائے اور اقامت دین کا کام کرے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ گرین کارڈ تھا وہ جمعیت کا رکن بن جاتا ہے، تو اس کے لیے جمعیت کو چاہیے کہ ایک پلاننگ کرے اور وہ طلبہ جو باہر سے ہے، جو باہر ملکوں سے ہے، پاکستان میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک پلاننگ کرایا جائے اور وہ بھی جمعیت کا حصہ بنایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جمعیت کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو تعلیم ہے، اپنا جو کیریئر ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اگر آپ ناظم ہیں، اگر آپ جمعیت کے رکن ہیں، اگر آپ جمعیت کے کارکن ہیں اور آپ کے اندر انٹلیکچوئلٹی موجود نہیں ہے، آپ قابل نہیں ہے، آپ ذہین نہیں ہے، آپ کی ڈپارٹمنٹ کے اندر یا کلاس کے اندر پوزیشن نہیں ہے، تو آپ سب سے ناکام ترین ناظم ہیں، آپ سب سے ناکام ترین جمعیت کا رکن ہے، آپ سب سے ناکام ترین جمعیت کا رفیق ہے۔ تو اسی وجہ سے اپنے کیریئر پر فوکس کر دیجئے۔ اور یہ جو ہم اقامت دین کی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بات واضح ہے کہ دین کو اللہ رب العالمین بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے اور جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو بوجھ اٹھایا ہے اقامت دین کی، جو بوجھ ڈالا ہے اقامت دین کی جدوجہد کی، تو ہم اقامت دین کی جدوجہد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ اتھارٹی موجود ہو، جب آپ کے ساتھ ہو ایک تو زبردست قسم کا پاور موجود ہو۔ آپ دیکھیے جب آپ کو اس معاشرے کے اندر بغیر کسی سرکاری جاب کے آپ جمعیت کے لیے، آپ اقامت دین کے لیے جدوجہد کریں تو اتنا مؤثر ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے کیریئر پر فوکس کریں گے، جب آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں گے، جب آپ پوزیشن ہولڈر بن جائیں گے، جب آپ جمعیت کی رکنیت کے ساتھ ساتھ ایک انٹلیکچوئل انسان بن جائیں گے، تو تب آپ دیکھیں گے جب آپ کو جاب مل جائے گا آپ ایڈمنسٹریشن کی طرف جائے، آپ لیکچرر بن جائے، آپ استاد بن جائے، آپ معاشرے کے اندر CSS PMS کو کوالیفائی کرے، PCS کو کوالیفائی کرے، آپ ڈاکٹر بن جائے، لیکن آپ معاشرے کا سب سے کامیاب انسان ہیں اور آپ سب سے زیادہ جدوجہد اس فیلڈ میں کر سکتے ہیں جہاں پر آپ جائیں گے، جہاں پر آپ جو ہے وہ جاب جوائن کریں گے، تو تب آپ کو جو ہے اقامت دین کا سب سے بڑا داعی بن جائیں گے۔ تو یہ اس لیے جمعیت جو ہے، جمعیت نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، جمعیت نے ہمیں رقیب راستوں سے اور مجازی محبتوں سے نکال کر اللہ رب العالمین کی حقیقی محبت میں ڈالا ہے۔ تو اس لیے ہم جتنی شکر گزار ہوں گے جمعیت کے، اور تو یہ چند گزارشات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔